بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے خود نہیں معلوم، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ آئندہ لمحے کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں پیشگی تو کچھ بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا کروں گا۔ فی الحال تو میں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ صرف احتیاطی تدابیر ہی کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے۔ اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی احتیاطی تدبیر کارآمد بھی ثابت ہوگی یا نہیں۔ میں تو اس امید پر یہ معاملہ سرکاری ایجنسیوں کے علم میں لایا تھا کہ شاید سب کچھ ان کی گود میں ڈال کر میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ستارہ مایوسی سے بولی۔ اتنی جلدی وہ کار تو باقی کچھ نہیں سکتے تھے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، بہت بڑی مشینری ہے جو دھیرے دھیرے حرکت میں آتی ہے اور لگے بندے اصولوں کے تحت کام کرتی ہے، دیگر مشینوں کی طرح۔ اس مشینری کی بھی آنکھیں اور محسوسات نہیں ہوتے، وہ 2 اور 2 4 کے اصول پر کام کرتی ہے۔ مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ انہوں نے شاید اس مسئلے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، یا پھر شاید انہوں نے میری بات کا کچھ زیادہ یقین نہیں کیا۔ مجھے صحیح طور پر کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ بہت مشکل اور ٹیڑھے لوگ ہیں، کھل کر ہی نہیں دیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، اب تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے پاس جا کر مجھ سے غلطی ہوئی۔ مسئلے کے تدارک کے سلسلے میں بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اور میں ریڈ ڈاٹ کے زیر عتاب بھی آ گیا، ورنہ اب تک تو ان سے صرف اٹکیلیاں ہی چل رہی تھیں، کوئی سنگین مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ستارہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم اس معاملے میں حکومت کو ذرا جھنجھوڑنے کی کوئی اور تدبیر سوچو۔ تم اس چکر کو بالکل ہی اوپن کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت بڑے پیمانے پر ایک پریس کانفرنس بلاؤ، میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ ایک فلمی ہیروئن کے گلیمر کی وجہ سے پریس ذرا آسانی سے اکٹھا ہو جائے گا، ہم یہ سارا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیں گے، تمہاری تباہ شدہ کوٹھی ان کے سامنے ہوگی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ قدرے جوش سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، سب کچھ پریس میں آ جائے گا، عوام کے سامنے آ جائے گا، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ سرکاری مشینری ہنگامی بنیادوں پر حرکت میں آئے گی تو ریڈ ڈاٹ کا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا، یہ اندھیرے خلا میں معلق رہنے والی کیفیت تو ختم ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے پریس کانفرنس کے دوران ہم دونوں کا پتہ ہی صاف ہو جائے، ملک کو خطرات سے نجات ملے نہ ملے، ہم دونوں کو تمام تفکرات سے نجات ضرور مل جائے گی۔ اب ایسا بھی کیا اندھیر؟ ستارہ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارے پاس کافی تعداد میں بڑے کام کے آدمی موجود ہیں، میرے پاس بھی 2 مسلح گارڈز ہیں، کچھ اور لوگوں کو بلا لیں گے، پولیس کی مدد لے لیں گے، پولیس پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ مجھے ہنسی آ گئی، اپنی تمام تر ذہانت اور جہاں دیدگی کے باوجود کچھ نہ کچھ سادہ تھی۔ میں نے کہا، میری گفتگو سے شاید تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ انہیں 5 انتہائی ترقی یافتہ سفید فام قوموں کی تمام تر سائنسی ترقی کا نچوڑ حاصل ہے۔ وہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جیسے اب تک ہمیں سائنس فکشن، سائنس قصے کہانیوں میں ملتے تھے۔ اس قسم کے روایتی اور فرسودہ حفاظتی انتظامات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ ہم مسلح آدمیوں کا حلقہ اپنے ارد گرد لیے پھرتے رہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم پہلے کی طرح اپنے آپ کو تانبِ تقدیر ہی چھوڑے رکھیں، اپنے انتظامات کے بجائے صرف اوپر والے پر ہی بھروسہ رکھیں، یہ یقین پختہ رکھیں کہ جب تک زندگی ہے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، اس کے علاوہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر میں تمہاری تجویز پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کیا؟ اس نے قدرے دھیمے لہجے میں پوچھا، اس کا جوش خروش کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ خفیہ ایجنسیاں اس سلسلے میں کیا کریں گی کیا نہیں، لیکن انہوں نے کم از کم اندازاً ایک کام ضرور کیا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے اس سلسلے میں کسی سے بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ میں تو یہاں بیٹھا تمہیں ساری کہانی سنا رہا ہوں، انہوں نے تو مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ انہیں مطلع کیے بغیر بلکہ ان کی اجازت لیے بغیر کسی سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہ کہوں۔
میں نے اصل وجہ بھی اسے بتا دی۔ بس پھر تو ہو گیا کام۔ وہ شکست خوردہ سے انداز میں جسم ڈھیلا چھوڑ کر صوفے کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا میں اب چلتا ہوں۔ کیوں؟ وہ یکدم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے تمہیں مجھ کو گھر سے نکالنے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ اس مہلت کے ختم ہونے تک میں یہاں سے نکل لوں۔ میں تمہارے لیے خطرات کھڑے کرنا نہیں چاہتا۔ میری وجہ سے تم پہلے ہی کافی زحمت اٹھا چکی ہو۔ او ہو، وہ تمسکرانہ لہجے میں بولی، یہ تم اتنے بات کلف کب سے ہو گئے؟ معاملہ نازک ہے، اس میں بات کلف رہنا ہی مناسب ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اٹھنے لگا تو وہ میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر مجھے بٹھانے کے لیے بساط پر زور لگاتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں بولی، بیٹھ جاؤ، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اگر تمہارا پہلے کہیں جانے کا پروگرام تھا بھی تو اب تم اس پر عمل نہیں کرو گے؟ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس میں نے کہہ جو دیا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ کتنے ہی بڑے، کتنے ہی خطرناک لوگ صحیح، میں نہیں چاہتی وہ یہ سمجھیں کہ ستارہ نے جان کے خوف سے افضل کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ لیکن تم تو مجھے نہیں بھگا رہی، میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ تم نے تو فون پر بھی یہی جواب دیا تھا کہ تم مجھے جانے کے لیے نہیں کہو گی، لیکن میں اپنی مرضی سے جانا چاہوں گا تو چلا جاؤں گا، میں نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، اس وقت روانی میں کہہ تو دیا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے بھی نہیں جاؤ گے، کم از کم آج شام تک تو کہیں نہیں جاؤ گے، چاہے تم اپنی مرضی سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے۔ لیکن وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے، ان کی دھمکی سے ڈر گئی ہوں۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، لیکن انہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ دل کے معاملے میں عورت بڑے بڑے متعلق العنان بادشاہوں کی بات نہیں مانتی۔ میں انہیں ان کی پہلی ہی کوشش پر خبردار کر دینا چاہتی ہوں کہ کم از کم تمہارے معاملے میں وہ مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ان جذباتی باتوں کا فائدہ؟ میں نے ملائمت سے کہا۔ تم ہی تو کہا کرتے ہو کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جذبات کو زندگی سے خارج نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو صرف فائدے اور نقصان کے پیمانے سے نہیں ناپنا چاہیے۔ اگر جذبات کو نکال دیا جائے تو زندگی بڑی بے کیف ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب تم خود ہی اپنی تعلیمات کی نفی کرنے لگے ہو۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، میں تو ویسے بھی اداکارہ ہوں، میری زندگی سے اگر جذبات کو نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ وہ جذبات صرف اسکرین کے لیے ہوتے ہیں، اداکارہ کے جذبات صرف اسکرین پر ہی اچھے لگتے ہیں، جو اسکرپٹ کے راستے سے اس کے کردار میں آتے ہیں۔ عملی زندگی میں یہ بے وقوفی کی باتیں لگتی ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم تو ایسی بے وقوفیوں سے محبت کرنے والے آدمی ہو، اب ان باتوں سے منکر تو مت ہو۔ مجھے اپنے فلسفے عزیز ہیں، لیکن تمہاری جان ان سے زیادہ عزیز ہے۔ بیکار کی باتیں چھوڑو، مجھے اب جانے دو، میں نے اسے پچکارا۔ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جب کسی فرعون کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سبھی اس کا حکم ماننے والے نہیں بستے۔ وہ غیر متزلزل لہجے میں بولی، میں خود تو اب تک یہی کرتا آ رہا ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو اس حد تک کیوں ملوث کرتی ہو؟ مجھے اس کی ضد سے الجھن ہونے لگی تھی۔ یکدم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلوگیر سی آواز میں بولی، زندگی کے سفر میں تو ساتھ نہیں چلنے دیتے، کبھی کبھی ان چھوٹے موٹے پرخطر راستوں پر تو چند قدم ساتھ چلنے دیا کرو۔ میں دم خود اس کی طرف دیکھ رہا تھا، فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے یکدم انتہائی جذباتی سے لہجے میں بولی، اگر تم گئے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گی۔ اوف خدایا! میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحے اسے گورنے کے بعد میں نے کہا، ستارہ بیگم، ایک بات تو طے ہے کہ تمہارا بھی کوئی نہ کوئی پرزہ گرا ہوا ضرور ہے، اور وہ نایاب پرزہ ہے۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ طمانینت سے مسکراتے ہوئے بولی، تھوڑا بہت سنکی تو ہر شخص ہوتا ہے، تھوڑے بہت کی تو کوئی بات نہیں، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا معاملہ تو… میں نے ٹھنڈی سانس لے کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب جو تمہارا دل چاہے کہہ لو، مجھے بس خوشی یہ ہے کہ تم نے میری بات مان لی۔ وہ کھلی جا رہی تھی۔ اور جان کا تمہیں کوئی خوف نہیں؟ میں نے پوچھا۔ پہلے ہوا کرتا تھا، اب نہیں رہا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ خاص طور پر جب تم ساتھ ہوتے ہو تو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ لگتا ہے میری دوستی کے چکر میں ہی تمہارا پتہ صاف ہو جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ بدفعل منہ سے نکال رہا ہوں، حالات ہی کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں۔
یہی تو میں چاہتی ہوں۔ وہ مضبوطی سے میرے ہاتھ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے بولی، میں نے ایک بار اپنی دانست میں بہت چالاک بنتے ہوئے تمہیں دھوکہ دیا تھا، جذباتی دھوکہ بھی اور مالی دھوکہ بھی۔ تمہارا وہ قرض چلا آ رہا ہے مجھ پر، میں چاہتی ہوں اب الٹا تم پر کچھ قرض چھوڑ کر مروں۔ اچھا یہ قرض وغیرہ بعد میں چڑھاتی رہنا۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کراہتے ہوئے کہا، فی الحال تو کچھ ناشتہ وغیرہ کراؤ، اس کے بعد میں ایک صاحب کو ضروری ٹیلی فون کروں گا، بلکہ ٹیلی فون تو شاید مجھے کئی جگہ کرنے پڑیں گے، حالانکہ میں خود ہی اپنے اور تمہارے گرد مسلح آدمیوں کا حلقہ بنانے کو فضول حرکت قرار دے چکا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دل کی تسلی کے لیے کچھ انتظامات کر ہی لینے چاہیے۔ خیر یہ کام بعد میں کریں گے، پہلے ناشتہ کراؤ تاکہ دماغ کچھ ٹھکانے آئے۔ ابھی تو خانسامہ وغیرہ بھی بیدار نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، کیا ستم ظریفی ہے، مالک جاگ رہے ہیں، نوکر سو رہے ہیں، میرا خیال ہے میں انہیں جگانے کی بجائے خود تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ ایک سپر سٹار نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کر کے کھلایا تھا، اس کے بعد ہسپتال تو نہیں جانا پڑے گا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے بولی، مت بھولو کہ کسی زمانے میں تم ایک عرصے تک میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھاتے رہے ہو، اس وقت بھی تم خوب ہٹے کٹے تھے، ہسپتال جانا تو درکنار، تم نے کبھی ہاضمے کی کوئی گولی بھی نہیں کھائی تھی۔ کیا زمانہ یاد دلا دیا ظالم، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اس زمانے کی بات مت کرو، وہ تو دور ہی کچھ اور تھا، اب تم سپر سٹار ہو گئی ہو اور میں سیٹھ صاحب، اس لیے اب شاید تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا ہضم نہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے ہی، بہتر ہے کہ میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھا کر مرو، گولی کھا کر مرنے سے تو بہتر ہے۔ آؤ کچن میں ہی آ جاؤ، باتیں بھی کرتے رہیں گے، میں ناشتہ بھی تیار کرتی رہوں گی، یعنی میں اپنی آنکھوں سے اپنی موت کا سامان ہوتے دیکھوں گا، میں نے کرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ کچن میں بھی ایک چھوٹی ڈائننگ ٹیبل موجود تھی، میں اس پر جا بیٹھا، لاؤنج والا ٹیلی فون سیٹ بھی اٹھا کر میں وہیں لے گیا۔ ستارہ اپنے آراستہ اور پر آسائش کچن میں کھڑی چند لمحے تو حیران سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، کسی اجنبی جگہ پر آ گئی ہو، اس کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کروں۔ آخر کار وہ کام میں لگ ہی گئی۔ میں اپنی ادھیڑ بن میں تھا، سوچ رہا تھا کس ساتھی کو ستارہ کی حفاظت پر تعینات کروں۔ دو ساتھی اس وقت بھی ستارہ کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے، میرے پاس زیادہ آدمی نہیں تھے، اور جو تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کے سب ہی ریڈ ڈاٹ کی نظر میں آ جائیں۔ وہ میرا محفوظ سرمایہ تھے، میں انہیں برے وقت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ شام کو ان سب کو میٹنگ بھی شرکت کرنا تھی، وہ جہاں جہاں بھی کام کر رہے تھے یا کسی مقصد کے تحت تعینات تھے، میٹنگ میں شرکت کے لیے انہیں وہاں سے ہٹنا تھا۔ میٹنگ میں نے جان بوجھ کر ٹونی کے گھر پر رکھی تھی، گو مجھے اندازہ تھا کہ ٹونی کا گھر شاید اتنا محفوظ نہ ہو، ٹونی خود بھی ریڈ ڈاٹ کی نظر میں تھا اور عین ممکن ہے کہ اس کا گھر بھی انہیں معلوم ہو، لیکن فی الحال اس کے سوا مجھے کوئی جگہ مناسب بھی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی، جسے ہم 2 نمبر کہتے تھے، ہمارا سب سے محفوظ ٹھکانہ تھی۔ پہلے میں نے میٹنگ وہیں رکھنے کا سوچا تھا، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے سوچا جب تک ممکن ہو سکے اسے دوسروں کی نظروں میں آنے سے بچایا جائے، اسی لیے میں نے خود بھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ حفاظتی انتظامات کے لحاظ سے بھی وہ ایک عمدہ جگہ تھی، کسی مارکے کی صورت میں ایک چھوٹا موٹا قلعہ ثابت ہو سکتی تھی، گو کہ مجھے اس طرح کا کوئی مارکا پیش آنے کی توقع کم ہی تھی۔ آج تم شوٹنگ پر جاؤ گی؟ میں نے ستارہ سے پوچھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تھا کہ وہ خوفزدہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس نے تو کچھ کمال ہی کر دیا تھا، بڑی ترنگ میں گنگنا رہی تھی۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، موت ہمارے تعاقب میں تھی اور اسے موسم رنگیلے سہانے دکھائی دے رہے تھے۔ انڈا پھینٹتے ہوئے وہ خاصی پرکشش قسم کے گھریلو خاتون معلوم ہو رہی تھی، بڑے اہتمام سے اس نے ایپرن بھی باندھا تھا۔ میرے سوال پر وہ قدرے چونکتے ہوئے بولی، ہاں آج تو کچھ زیادہ ہی ضروری ہے، 2 فلمیں ایسی ہیں جن کی شوٹنگ ہی صاحب کی وجہ سے بہت دن سے بار بار کینسل ہو رہی تھی۔ پروڈیوسر کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اب ہیرو صاحب بڑے مشکل سے ہاتھ آئے ہیں، شاید وہ کہیں شراب کے حوض کی تہہ میں پڑے تھے۔ پروڈیوسر نے میری بڑی منت کی تھی کہ اب میری طرف سے
کوتاہی نہ ہو تو اس کی لٹکی ہوئی فلم کچھ آگے بڑھائی جا سکے گی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں تو شاید معلوم نہیں ہوگا، آج کل تمہاری ایک فلم کی شوٹنگ بھی چل رہی ہے، میرا ہی کام شوٹ ہو رہا ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ خیر تمہاری فلم کا کیا ہے، وہ تو پھنسی رہے یا چلتی رہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اس وقت تو واقعی مجھے فلموں کا کوئی ہوش نہیں، میری اپنی زندگی ایک عجیب پیچیدہ اور بے سروپا قسم کا ڈرامہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، فلموں کے مسائل سے تو آفاق خود ہی نمٹتا رہے گا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 آدمی اور بلوا لیتا ہوں، 2 پہلے ہی نگرانی پر مامور ہیں، یہ چاروں شوٹنگ پر بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے اور حفاظت کے لیے موجود رہیں گے۔ خدا کی پناہ افی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بٹیر چھوڑ کر میری طرف مڑتے ہوئے بولی، تم تو فلم انڈسٹری میں مجھے تماشا بنا دو گے۔ پہلے ہی دوسری ہیروئنیں اتنی جیلس ہیں مجھ سے، پیٹھ پیچھے مذاق اڑانے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ کیوں مذاق کی اس میں کیا بات ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ بھئی میرے 2 مسلح گارڈز پر پہلے بھی حملہ ہوا تھا، ایک تو مارا ہی گیا تھا، دوسرا بھی مرتے مرتے مشکل سے بچا تھا، اس کے بعد بھی تمہاری ہدایت پر میں نے 2 گارڈز اور رکھے تھے، وہ اب پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ دن بھر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، باوردی ہوتے ہیں، اب 4 آدمی تمہارے میرے ساتھ ہو جائیں گے، میرا تو اچھا خاصا جلوس بن جائے گا۔ دوسری ہیروئنیں پہلے ہی ایک دوسرے کو بتاتی رہتی ہیں کہ اس عورت نے بھی پتہ نہیں کیا کیا چکر پالے ہوئے ہیں، تبھی تو اسے اپنی جان کا ہر وقت اتنا خطرہ لگا رہتا ہے۔ پھر وہ اوون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ان میں سے ایک آدھ تو مجھے اسمگلروں کی کسی بین الاقوامی سینڈیکیٹ کی اعلی کار وغیرہ بھی مشہور کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو شکر ہے کچھ تمہاری وجہ سے اور کچھ میری اپنی وجہ سے میرے پریس والوں سے تعلقات بہت اچھے ہیں، ورنہ انہوں نے تو اس قسم کی باتیں پریس والوں کے کان میں بھی پھونکنے کی کوششیں کی تھیں، مجھے سب خبریں ملتی رہتی ہیں، لیکن میرے آدمیوں کی موجودگی کا تو کسی کو احساس نہیں ہوا ہوگا، وہ تو کسی قسم کی وردی میں نہیں ہوتے اور دور رہ کر نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں اب تک تو شاید احساس نہ ہوا ہو، وہ بے یقینی سے بولی، لیکن 2 سے 4 ہو جائیں گے اور آس پاس منڈلاتے رہیں گے تو ضرور احساس ہو جائے گا۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، خصوصاً فلم انڈسٹری والے تو کچھ زیادہ ہی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ میں متذبذب اور خاموش رہا تو وہ بولی، مجھے تمہارا مشورہ زیادہ پسند آیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تانبے تقدیر چھوڑ دینا چاہیے۔ 2 میرے گارڈ ہوتے ہیں، 2 تمہارے آدمی ہو جائیں گے، بس اتنا ہی انتظام کافی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنی ذات کے لیے تو میں اسی نظریے کا قائل ہوں، میری وجہ سے دوسروں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے روکوں، اور مجھے تمہاری فکر ہے، میں چاہتی ہوں مجھے جو چاہے ہو جائے، اگر یہ قربانی دے کر تمہاری جان سے خطرہ ٹل جائے مجھے یہ سودا منظور ہے۔ مت کرو ایسی فضول باتیں، میں نے اسے ڈانٹا۔ جیبی ٹیلی فون انڈیکس میں ایک فون نمبر تلاش کرنے لگا۔ خفیہ ایجنسیوں سے میٹنگ کے دوران طے پایا تھا کہ صرف ایک ایجنسی کے سربراہ نفیس صاحب سے رابطہ رکھوں گا، بات بھی بتانی ہوگی، انہیں ہی بتاؤں گا، جو کچھ بھی پوچھنا ہے انہی سے پوچھوں گا، باقی دونوں ایجنسیوں سے وہ کس حد تک معلومات حاصل کریں گے اور اس سلسلے میں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ آپس کا معاملہ تھا۔ انہیں اس میٹنگ کے بعد آپس میں کچھ باتیں کرنا تھیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کوئی میٹنگ میں رہا یا نہیں، اور اگر ہوئی تھی تو اس میں کیا طے پایا تھا۔ میں نفیس صاحب کا دیا ہوا نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ بڑے آدمی تھے، ملک کی چند انتہائی اہم شخصیتوں میں ایک تھے۔ میں سوچ رہا تھا معلوم نہیں ابھی وہ سو کر بھی اٹھے ہوں گے یا نہیں۔ ان کا اصل آفس اور گھر اسلام آباد میں ہی تھا، لیکن کچھ سیٹ اپ لاہور میں بھی تھا اور آج کل کسی وجہ سے وہ لاہور میں ہی تھے۔ چند لمحے کے تذبذب کے بعد آخر کار میں نے نمبر ڈائل کر ہی دیا، جلد ہی ان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بالکل چاقو چوبند تھے، تاہم لہجے میں وہی سرد مہری تھی جو بڑی شخصیت کا خاصا معلوم ہوتی تھی۔
میں چشم تصور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، سرخ و سفید لیکن سوکھا اور ستا ہوا سا چہرہ، طوطے جیسی ناک اور شفاف نیلی آنکھیں، بے حد دبلے پتلے تھے۔ ان کی شخصیت سے رعب، داب اور صفاکی عیاں تھی۔ مبارک ہو نفیس صاحب، میں نے کہا اور کوشش کی میرے لہجے سے طنز نہ جھلکنے پائے۔ ان جیسے آدمی کا بھلے میرے حق میں رویہ اچھا نہیں تھا۔ کس بات کی؟ انہوں نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے آپ کو ریڈ ڈاٹ کی جو کہانی سنائی تھی، آپ کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کم از کم ایک مبہم سا ثبوت تو سامنے آیا ہے۔ میں نے ان کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ایجنسیوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس جرم میں انہوں نے میرے محبت خانے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ وہ اطمینان سے بولے۔ میں آپ ہی کے فون کا انتظار کر رہا تھا مسٹر چودھری۔